السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج ہم داؤد دہلوی کی غزل پڑھیں گے۔ کے پی کے کی بک ہے، اس میں یہ غزل ہے۔ پہلا شعر اس کا دیکھتے ہیں۔ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو۔ داؤد دہلوی کا انداز جو ہے وہ کافی منفرد ہے اور کافی خوبصورت انداز میں یہ شاعری کرتے ہیں۔ اور ان کی شاعری کے مجازی زیادہ ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ پہلے شعر سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، شاعر اس میں اپنی بات کر رہا ہے، محبوب کو کہہ رہا ہے۔ آئینہ خود کو کہہ رہا ہے شاعر، ٹھیک ہے۔ شاعر نے اپنے لیے آئینے کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، یعنی مجھے خود سے دور مت کرو۔ شاعر محبوب سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آئینے کی طرح ہوں، جیسے آئینہ سچ دکھاتا ہے، جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی آئینے میں نظر آتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں تمہارا مخلص دوست ہوں، اور میں اگر تم میں کوئی برائی تمہیں بتاتا ہوں تو اس کو تم برا نہ جانو، اس پہ مجھ سے خفا نہ ہو، مجھ سے ناراض ہو کے مجھے خود سے دور مت کرو۔ بے شک میں تمہیں بے تحاشا چاہتا ہوں، تمہارا عاشق ہوں، مگر میں تمہاری مزید اصلاح چاہتا ہوں، تم سے مخلص ہوں۔ تمہارے دیگر دوست تمہاری خوشامد کرتے ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے مخلص ہیں، مگر وہ تمہارے مخلص نہیں ہیں۔ دوسرے مصرے میں کہتا ہے کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو، مجھے اپنے سے جدا مت کرو، مجھے خود سے دور جانے کا نہ کہو، بلکہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ ظاہر ہے شاعر کی عاشق کی محبت اسے محبوب کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے، دیکھنے کی اس میں خواہش پیدا کرتی ہے۔ لیکن جب شاعر اپنے محبوب کی اصلاح چاہتا ہے اور اس کی کوئی غلطی اسے بتاتا ہے تو محبوب اس سے خفا ہو جاتا ہے اور اسے جانے کا کہہ دیتا ہے۔ تو شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے آئینے کی طرح ہوں، تمہارا مخلص دوست ہوں، میں تمہاری خوشامد نہیں کرتا، اس لیے مجھے خود سے دور مت کرو۔ ایک اور مفہوم بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ شاعر محبوب کو کہہ رہا ہے کہ تم آئینہ اپنے نظر سے الگ نہ ہونے دو، جب تم بناؤ سنگار کر رہے ہوتے ہو، تم خود کو دیکھ رہے ہوتے ہو، تو کچھ دیر اور خود کو دیکھو تاکہ تمہیں اندازہ ہو، تمہیں خود پتا چلے کہ تم کتنے خوبصورت ہو اور تمہارے عاشقوں پر کیا گزرتی ہوگی تمہارے حسن کو دیکھ کر۔ مختصراً آپ یہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ حوالہ شعر اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو میں نے مفہوم بیان کیا اس کے مطابق ہم اس میں حوالہ داخل کر لیں گے۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو وہ اس کو بتا رہا ہے کہ میں تمہارا مخلص دوست ہوں۔ ایک اور شعر ہے، آسان سا یہ بھی، اب اس میں لکھ سکتے ہیں۔ آئینہ دیکھ کر وہ یہ سمجھے، مل گیا حسن بے مثال مجھے۔ شعر نمبر 2، کم نگاہی میں اشارہ ہے اشارے میں حیا، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ بہت خوبصورت انداز ہے، شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم جو مجھے تھوڑا تھوڑا سا دیکھتے ہو، کنکھیوں سے ذرا ذرا مجھے دیکھتے ہو، اس میں ایک اشارہ ہے اور اس اشارے میں مجھے حیا نظر آتی ہے، یعنی تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن حیا کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے تم محبت کا اقرار نہیں کرتے، لیکن تم مجھے تھوڑا چھپ چھپ کر دیکھتے بھی ہو، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ دوسرے مصرے میں شاعر اس سے التجا کر رہا ہے کہ یا تو مجھے ہمیشہ کے لیے بے چین کر دو، یعنی مجھے تم بتا دو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور اگر محبت کرتے ہو تو بھی مجھے بتا دو، ظاہر سی بات ہے، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے، یا تو مجھے بالکل بے چین کر دو۔ ظاہر اگر تم کہو گے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو یہ میرے لیے ہمیشہ کی بے چینی بن جائے گی، اور یا پھر اگر تم محبت کرتے ہو جیسا کہ مجھے لگتا ہے تو پھر بتا دو، اس محبت کا اظہار کر دو تاکہ میں پرسکون ہو جاؤں، تاکہ مجھے یہ خوشی نصیب ہو کہ تم بھی، میری محبت یک طرفہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ۔ اس کے حوالے میں بہت اچھے اشعار آ سکتے ہیں، آسان سا ہی اس میں بتایا گیا ہے۔ شاعر اس میں محبوب کی بات کر رہا ہے، اس کے حیا کی بھی بات کر رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ مجھے تمہارے اس دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے محبت بھی کرتے ہو لیکن اقرار بھی نہیں کرتے۔ یہ شعر اس میں ایک تو آپ اس کے دیکھنے پر شاید محبوب کے اس میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن نظروں سے تو نے آج دیکھا کہ تیرا دیکھنا دیکھا نہ جائے۔ ایک اور شعر ہے حسرت کا، مایوس بھی تو کرتے نہیں تم ذراہ ناز، تنگ آ گئے ہیں کشمکش امتحان سے ہم۔ اس میں بھی یہی مفہوم ہے، شاید یہی اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے کشمکش میں مبتلا کیا ہے، یا تو بتا دو محبت کرتے ہو، نہیں کرتے تب بھی بتا دو، جو تم نے درمیان کی کیفیت میں مجھے ڈالا ہوا ہے یہ مجھے بہت زیادہ بے چین کر رہی ہے۔ سیم یہی اس شعر کا بھی مفہوم ہے۔ شعر نمبر 3، ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو۔
اب شاعر اس میں بڑے عاشق اپنی وفاداری اور اپنی محبت کی انتہا کے بارے میں اسے بتاتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تو دیکھوں کب تک تم بے وفائی کرو گے، کب تک تم نا التفاتی دکھاؤ گے، میری محبت کو کب تک ٹھکراؤ گے، کب تک مجھے توجہ نہیں دو گے۔ کوئی دن آنے دو جب تذکرہ اہل وفا، تمہارے دوست، تمہارے احباب، جب کبھی اس بات، یہ محفل میں بیٹھے ہوئے کبھی یہ بات چھڑے گی کہ اہل وفا کیسے ہوتے ہیں، وفا کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، تو جو ان کی خوبیاں تمہارے دوست میں گنوائیں گے وفا کرنے والوں کی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارا دھیان میری طرف جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ میں ہی ہوں جو تم سے اتنی محبت کرتا ہوں اور اہل وفا کی ساری خوبیوں پر میں پورا اترنے والا شخص ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہارے دوست ظاہر ہے تم سے آئیں گے، بات چیت کریں گے، تو تمہیں اس بارے میں اگر کبھی ذکر ہوا تو تمہیں محسوس ہوگا، تمہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں تمہارا کتنا وفادار ہوں اور میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اس کے حوالے میں ہم 2 اشعار ایڈ کر لیں گے۔ ایک تو جیسا کہ شاعر شعر میں بھی کہہ رہا ہے، اسے امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں میری محبت کا یقین آ جائے گا، اسی سے ریلیٹڈ یہ شعر ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ مشکل تھا اپنی راہ پہ لانا اسے، مگر تھا دل میں جو خلوص تو وہ مان بھی گیا۔ اسی طرح ایک اور شعر آپ اس میں لکھ دیں۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ تم کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ شعر نمبر 4، آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو۔ خاک حقیقت میں ایک وہ غصے کا اظہار ہے، ایک بے بسی کا اظہار ہے۔ شاعر اب اس شعر میں کہتا ہے کہ جیسے ہی میں اپنے محبوب کے روبرو ہوتا ہوں، میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے، میں نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میں اسے اپنے دل کے حال سے آگاہ کر دوں گا، دل کی کیفیت بتا دوں گا، لیکن اب وہ جب اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ تم محبوب سے ملے ہو تو کیا تم نے اسے اپنے دل کا حال بتایا، تو شاعر غصے میں یا بے بسی کے عالم میں کہتا ہے کہ خاک دل کا حال میں اسے بتاتا، اسے دیکھ کر میں اس کے حسن کے جلووں میں ایسا کھویا کہ میرے منہ سے کوئی لفظ نکلا ہی نہیں، مجھے تو اپنا ہوش بھی نہیں رہا، ارد گرد کا ہوش بھی نہیں رہا، تو میں اس سے بات کیا کرتا۔ ٹھیک ہے، دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو، میرے ہوش جگہ پر آتے، میں اس کے حسن کو ہی دیکھتا رہ گیا، اور اتنے میں محبوب چلا گیا، جب وہ ہٹ گیا میرے سامنے سے گزر گیا، جب میں ہوش میں آیا تو وہ جا چکا تھا، میں اپنے دل کا حال اس سے نہیں کہہ سکا۔ محبوب کی تعریف ہے اس کے سراپے کی، اس کی حسن کی خوبصورتی۔ اس میں بھی 2 اشعار ہم اس کے ریفرنس میں لکھ لیں گے، یہ بہت اچھا ہے، احمد ندیم قاسمی کا شعر۔ ان کا آنا حشر سے کچھ کم نہ تھا، اور جب پلٹے قیامت ڈھا گئے۔ اسی طرح سے ایک اور شعر آپ لکھ لیں۔ دل سے تو ہر معاملہ صاف کر کے چلے تھے ہم، کہنے میں ان کے سامنے بات بدل گئی۔ یہ تھوڑا سا اس ریفرنس میں جا رہا ہے کہ شاعر بھی جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ نہیں پایا۔ اگلا شعر دیکھیں، شعر نمبر 5، تم دل آزار بنے رشک مسیحا کیسے، کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو۔ اب اس شعر میں بھی شاعر نے گہری بات کی ہے، کہتے ہیں دل آزار، دل کو تکلیف پہنچانے والا محبوب، کلاسیکی شاعری کا محبوب سنگ دل ہے، ظلم کرتا ہے، اپنے عاشق کی قدر نہیں کرتا، اس کی محبت کو سچ نہیں مانتا۔ تو یہاں پہ بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ تم دل آزار، تم تو دل کو تکلیف پہنچانے والے ہو، ہمیشہ مجھے نفرت سے دیکھتے ہو، میری باتوں پر طنز کرتے ہو، میری محبت کا یقین نہیں کرتے، تو تم رشک مسیحا، مسیحا ہوتا ہے علاج کرنے والا، شفا دینے والا، تو تم مسیحا کیسے بن گئے ہو، تم تو مجھے زخم دینے والے ہو، تم تو ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہو، تو تم میرے زخموں پہ مرہم لگانے والے کیسے بن گئے ہو۔ اگلے مصرے میں شاعر کو کہہ رہا ہے، کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو، تم مسیحا نہ بنو، تم میرا درد کم نہ کرو، بلکہ سوا ہونے دو، اتنا درد مجھے دو کہ مجھے تمہارے محبت یا تمہارے دیے ہوئے درد کے سوا دنیا میں کچھ اور یاد ہی نہ رہے۔ اب اس میں جو رشک مسیحا کا لفظ ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے داغ دلوی کا محبوب، جو کلاسیکی شاعری کا محبوب ہے، وہ ہمیشہ بے رخی دکھاتا ہے، شاعر کو نفرت سے دیکھتا ہے، عاشق کو، اور اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، نا التفاتی، بے رخی، کجروی، یہ سب ادائیں ہیں اس کی۔ لیکن اب جو شاعر کا محبوب ہے اس کے رویے میں اکثر تبدیلی آئی ہے، وہ محبت سے بات کر رہا ہے، اپنے عاشق کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس سے پیار سے بات کر رہا ہے، تو یہ چیز عاشق کو ہضم نہیں ہو رہی، یہ چیز عاشق کو پسند نہیں آ رہی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم یہ مسیحا نہ بنو، رشک مسیحا تم کیسے بن سکتے ہو۔ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کیسے اتنی محبت سے مجھ سے بات کر سکتے ہو، تم نے تو ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا ہے، بے رخی کا اظہار کیا ہے، اس لیے میں اب تمہارے اس بے رخی کا، تمہارے ان ظلم و ستم کا اتنا عادی ہو چکا ہوں کہ تم جو پیار سے بات کر رہے ہو یہ میرے لیے باعث تکلیف ہے۔
اس لیے تم مہربانی کر کے وہی رویہ اپنا لو، میرے درد کو اتنا بڑھا دو، مجھے تمہاری نفرت یا تمہاری بے رخی ہی چاہیے، تم مجھ سے محبت سے بات نہ کرو۔ یعنی شاعر نے یہ مان لیا ہے کہ اس کی محبت یک طرفہ ہے، اور اس نے سوچ لیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے محبوب کو ہی چاہے گا اور اس کے ناز نخرے اٹھائے گا، یہاں تک کہ وہ اسے برا بھلا بھی کہتا تھا اور یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ لیکن اب جب محبوب میں تبدیلی آئی ہے، وہ اچھا رویہ اختیار کر رہے، تو یہ شاعر کے لیے قابل یقین بھی نہیں ہے اور قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اس میں غالب کا ایک شعر ہے، وہ کافی اچھا اس کے ریفرنس میں آ سکتا ہے۔ انکار میں جو لذت اقرار میں کہاں ہے، بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں نہیں سے۔ شعر نمبر 6، کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو۔ اب اس میں بھی ایک اپنے محبوب سے مخاطب ہے شاعر، اور اس کو خدا کا خوف دلاتے ہوئے یا آخرت کا احساس دلاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کیا اسے خوف نہیں آئے گا، میں مرنے کے قریب ہوں، اور یہ سب جو میری موت کا سبب بن رہا ہے وہ میرا محبوب ہے۔ میں تو اس کی محبت میں گرفتار تھا، لیکن اس کی بے رخی نے، اس کے بار بار کے انکار نے مجھے موت تک پہنچا دیا، جتنے وہ مجھے گھاؤ لگاتا ہے، روز نئے زخم دیتا ہے، بالآخر اب میں مرنے کے قریب ہوں۔ تو شاعر خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا اسے خوف نہیں آئے گا مجھے قتل کرنے کے بعد، مجھے مارنے کے بعد، دست قاتل کو ذرا دست دعا، دست قاتل دست کہتے ہیں ہاتھ کو، شاعر کہتا ہے کہ وہ قاتل کا ہاتھ ہے، میرے محبوب کا ہاتھ، لیکن وہی ہاتھ جن ہاتھوں نے مجھے قتل کیا ہے، وہ جب میری دعا کے لیے اٹھیں گے، ظاہر ہے جب اسے پتا چلے گا کہ اس کا عاشق مر گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو وہ میرے لیے دعا ضرور کرے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، تو کیا اسے خوف نہیں آئے گا؟ یہ بات اسے اس کے ضمیر کو ملامت نہیں کرے گی کہ یہ شخص میری وجہ سے یا میری کج ادائی یا نفرت کی وجہ سے یا میری بے رخی کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا ہے، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ آخر شعر ملاحظہ کیجئے، جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، اس ستمگر نے اشارے سے کہا ہونے دو۔ بہت درد اور کرب چھپا ہے اس داغ کے اس آخری شعر میں۔ داغ نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو یہ غزل کا مقطع ہوگا۔ شاعر اس میں کہتا ہے، جب سنا داغ کوئی دم میں، یعنی میں جب مرنے کے قریب تھا اور میرے دوستوں نے جا کر میرے ظالم محبوب کو یہ بتایا کہ تمہارا عاشق موت کے قریب ہے، وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، تو اب تو آ کر تم اس سے بات کر لو یا اس کو ایک گھڑی دیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد وہ اس دنیا سے جانے لگا ہے، وہ تو مرنے کے بالکل قریب ہے، اور وہ مر رہا بھی تمہاری جدائی یا تمہاری نفرت یا تمہاری بے رخی کی وجہ سے موت کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، تو تم ایک دفعہ آ جاؤ، اس کو دیکھ لو، ہو سکتا ہے وہ مر تو سکون سے جائے، جینے تو تم نے اس کو سکھ سے نہیں دیا، اب اسے مرنے تو سکون سے دو، ایک دفعہ جا کے اسے اپنا چہرہ دکھا دو۔ تو اس کا جو ستم گر ظالم محبوب ہے وہ کس قدر ظالم ہے، یہ چیز شاعر نے اس شعر میں بیان کی۔ اس ستم گر نے اشارے سے کہا، کہتے جب میرے دوستوں نے کہا کہ تمہارا عاشق مرنے کے قریب ہے، اس نے الفاظ کا بھی استعمال نہیں کیا، توجہ بھی نہیں دی، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے کہتا ہے کہ مر رہا ہے تو مرنے دو، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں آخری وقت میں بھی اس کو دیکھنے نہیں جاؤں گا۔ بہت یہ انتہا دکھائی ہے ستمگری کی یا ظلم کی، جو کہ شاعر کا محبوب اس قدر ظالم ہے، جفا کش ہے، اور یہ کلاسیکی شاعری کے محبوب سے طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں ریفرنس کا شعر آپ دیکھیں، خواجہ میر درد کا اس میں بہت اچھا آ جائے گا، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو طرح سے مر دیکھا۔ ایک اور ریفرنس کا شعر اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ امید ہے بچے آپ کو یہ غزل اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی۔ اللہ حافظ۔